یہ ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم کے ارشادات قدسیہ، قرآن مجید کی آیات کریمہ، آل محمد کی احادیث معصومین، ان سب کو پوری احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، اور جو مراد ان متکلمین کی ہے اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرے۔ اپنے من گھڑت مضمومات کو آیات الہی اور رسالت کے فرامین اور امامت کے ارشاد پر جو مسلط کرے گا وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہو سکے گا۔ اور اسی کی طرف میں تجھے متوجہ کرتا رہتا ہوں، روزانہ کچھ نہ کچھ میں اپنا فریضہ ادا کرتا ہوں کہ اہل منبر پہ کوئی چیک رکھیے، کوئی تو تیرے پاس ہو ایسا انداز جس کے ساتھ پتہ چلے کہ جاہل کون ہے، عالم کون ہے، ذمہ دار کون ہے، غیر ذمہ دار کون ہے۔ مذہب کا معاملہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اربوں کا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن گمراہی کو کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کے سب سے بڑے ہمدرد ترین ہستی تھے، کیا وہ اپنی امت کے لیے اقتصادی اور معاشی مشکلات کو حل کرنے کے نسخے جانتے تھے یا نہیں؟ جانتے تھے جی، جانتے تھے۔ کیا خیال ہے یہ جو سونے کی کانیں ہیں یہ کہاں کہاں ہیں، یہ رسول جانتے تھے یا نہیں؟ اور یہ جو سونے سیال سونا ہے آج کل جسے تیل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بعد تو بنا ہے یہ پرانا ہے؟ جی، یہ چند صدیوں بعد زمین میں بنایا گیا ہے، یہ رسول اکرم کے زمانے میں بھی زمین کے اندر یہ تیل موجود ہوگا؟ ہاں، یا رسول اللہ اپنی امت کو بتا دیتے، اس وقت بتا دیتے، اور امت کے لوگ اس وقت سے ہی سونے کی کانوں اور ان تیل کے کنوؤں کے مالک ہو چکے ہوتے اور امریکہ شمریکہ کے محتاج بھی نہ ہوتے۔ یا علی آپ بتا دیتے، ابو ذر کو بتاتے تھے۔ کیا خیال ہے؟ ابو ذر نے پوچھا نہیں یا علی نے بتایا نہیں؟ ابو ذر جب فوت ہوئے کیا اپنے کفن کے مالک تھے؟ جی، تو کتنے غریب ہو کے فوت ہوئے، کتنے فقیر ہو کے فوت ہوئے، کتنے مسکین اور قلاش ہو کے فوت ہوئے کہ اپنے کفن کے مالک بھی نہ تھے۔ اور کیا علی کے غلام تھے یا نہیں؟ اور کیا علی ابو ذر کو ان کی اقتصادی مشکلات سے نکالنے کے نسخے انہیں بتا سکتے تھے یا نہیں؟ جی، تو کیا وجہ ہے؟ ابو ذر نے مانگے نہیں، علی نے دیے نہیں، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، شاید تو آپ پر میری یہ باتیں بوجھل گزر رہی ہوں، لیکن چونکہ آج کل کی یہ ضرورت ہے۔ اے یا علی مدد پہ ایمان رکھنے والوں، جب پکارتے ہو یا علی مدد تو کیا مولا علی کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں کہ وہ آپ سے پوچھیں اے مجھ سے مدد مانگنے والے کس چیز میں مدد کی ضرورت ہے؟ اور ہمارا جواب یہ ہو، جائیداد مل جائے، سونے کے انبار مل جائے، فلانی فیکٹری میری ہو جائے، فلانی حکومت میری ہو جائے، دنیا کے سارے وسائل میرے قبضے میں آ جائیں، یا علی مدد، تو کیا خیال ہے مولا علی تیرے اس جواب سے یہ سمجھ نہیں جائیں گے کہ یہ مجھے کس بات کے لیے مانتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کتنا نیک وقت ہے وہ کہ مولا علی کا غلام بنے اور دروازہ حیدر پہ جا کے مانگے تو فقط دنیاوی نعمتیں، اس کی ساری کوشش دنیاوی نعمتوں کی گدا تک محدود ہو۔ تو معلوم ہوا کہ مولا علی کے دروازے پہ دنیاوی نعمتوں کی گداگری کے لیے مدد مانگنے والا اس راستے پہ نہ چلا جس پہ سلمان و ابو ذر چلے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے ابو ذر نے دروازہ حیدر سے کچھ پایا یا نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ پایا تو کتنے مربع، کتنی جائیدادیں، کتنے سونے کے انبار، کتنے اونٹوں کی قطاریں،
کس قدر بھیڑ اور بکریوں کے ریوڑ، کس قدر سونا اور چاندی کے دراہم و دینار. حالت یہ ہے کہ ابو ذر کو شام سے ایک لاغر اونٹ پر بٹھا کر لایا جا رہا ہے مدینہ منورہ. کس جرم میں؟ کہ تو وقت کے حکمرانوں کے ناجائز تصرفات پر قرآنی آیات بول کر تنقید کیوں کرتا ہے؟ اگر حضرت ابو ذر اپنی پالیسی کو تھوڑا سا تبدیل کر دیتے تو کیا خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے یا نہیں؟ ہوتی تو بات پالیسی کی ہے نا. اگر حضرت ابو ذر وقت کے حکمرانوں پر تنقید کی بجائے تائید بھی نہ کرتے، فقط خاموش ہو جاتے، فقط تنقید کی زبان کھولنے سے خاموش ہو جاتے اور نہ بولتے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو کیا ان کو اس طرح اونٹوں پر چڑھایا جاتا؟ اور کیا ان کی رانگیں زخمی ہوتی؟ اور کیا ان کی ایڑیوں سے خون بہتا؟ اور کیا مدینہ منورہ کا حاکم ان کو یہ کہتا کہ اے ابو ذر بتا تجھے اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ شہر کون سا نظر آتا ہے؟ اور ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسند مکہ مکرمہ ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے. اور پھر پوچھتا ہے وہ حاکم کہ تجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام کون سا نظر آتا ہے؟ تو ابو ذر کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ناپسند ربضہ کا صحرا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی زندگی کی سہولت موجود نہیں ہے. اور وقت کا حکمران ابو ذر کے بارے میں یہ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے ابو ذر تیری گستاخیوں کے جرم میں تجھے کل سے ربضہ کی طرف بھیجا جا رہا ہے. اور مدینے میں منادی کے ذریعہ ندا دے دی جاتی ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ابو ذر کو الوداع کرنے کی جسارت کرے. یہ وہی ابو ذر ہے جس کی تعریف میں نے آپ کی خدمت میں پاک پیغمبر کا ارشاد تلاوت کیا تھا کہ زمین نے کسی کو اپنی پشت پر اٹھایا نہیں، آسمان نیلگوں نے کسی پہ سایہ کیا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچی زبان کا مالک ہو. رسول نے جس کو اصدقا ذی لہجہ کا بہترین تمغہ عطا فرمایا تھا، آج اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سچی زبان کی سزا یہ ہے کہ تجھے ربضہ بدر کیا جا رہا ہے. لیکن جب منادی ندا دیتا ہے اور مدینے میں اعلان ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کو ابو ذر کو الوداع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، تو ذرا نہج البلاغہ اٹھا اور نہج البلاغہ سے پوچھ کہ پھر ابو ذر کو کسی نے الوداع کیا یا نہ کیا. تو نہج البلاغہ آج بھی بآواز بلند پکار کر کہہ رہا ہے کہ دوسرے دن صبح ابھی ابو ذر اپنے اہل و عیال سمیت راہ ربضہ پہ نہ آئے تھے کہ علی بمائے حسنین اور اپنے خواص کے ابو ذر کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. مجھے بتاؤ کتنی عزت ہے علی کے دل میں ابو ذر کی.